الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بدھ کا دن ہے اور بدھ کے دن ہمارے ہاں عرصہ دراز سے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات شریف اور حضرت کے ان مکتوبات شریف سے ماخوذ تعلیمات شریف کا درس ہوتا ہے۔ نقشبندی سلسلہ ایک انتہائی اعلیٰ و عرفہ سلسلہ ہے جس میں طریق کافی حد تک مختصر ہو جاتا ہے، لیکن بعض غلط فہمیوں کی وجہ سے جو کہ اس میں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں آج کل، اس کے جو اصل فوائد ہیں آج کل بہت کم حاصل ہو رہے ہیں۔ ظاہر ہے اس کے لیے فکر کی ضرورت تھی، کیونکہ اتنا اعلیٰ و عرفہ سلسلہ ایسے غلط فہمیوں کا شکار ہو جائے تو سالکین کا بہت نقصان ہو جاتا ہے، اور ویسے بھی تصوف کے بارے میں لوگوں کے جو خیالات ہوتے ہیں، عمومی لوگوں کے، وہ معترضانہ ہوتے ہیں، تو ان کو بات کرنے کا موقع بھی مل جاتا ہے۔ اس لحاظ سے اس چیز کو بالکل واضح کرنا چاہیے تھا، ضروری تھا۔ تو اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ 2015 سے مکتوبات شریف کا درس شروع ہو گیا، اور اس سال رمضان شریف میں الحمدللہ مکتوبات شریف کا درس مکمل ہو گیا۔ یہ تقریباً 500 سے کچھ اوپر مکتوبات شریف ہے جو 3 جلدوں میں الحمدللہ جمع کیے گئے ہیں۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ پہلا مرحلہ مکتوبات شریف کے دروس کا رمضان شریف میں مکمل ہو گیا۔ مکتوبات شریف میں بہت سارے علوم ہیں اور معارف ہیں، لیکن وہ مخصوص ہے، کیونکہ مکتوب جو ہوتا ہے، جس کو لکھا جاتا ہے، ان کے حال کے مطابق ہوتا ہے۔ جو اس کو پڑھتے ہیں بعد میں دوسرے لوگ، ان کے حال کے مطابق تو نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے غیر ممکن ہے کہ کئی سالکین یا کئی مشائخ جو ایک قسم کے احوال کے ہوں، ان کو بار بار اسی قسم کا مکتوب شریف لکھا جائے، یہ بھی ممکن ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی بہت زیادہ اونچے اعلیٰ عرفہ معارف ہوں اور بعض بہت سادہ ہوں۔ تو ایک ترتیب کے ساتھ اس کو سامنے لانے کے لیے ان تمام مکتوبات شریف کا جو نچوڑ ہے تعلیمات کی صورت میں، اس کا لانا ضروری تھا۔ اس پر حضرت سید زوار حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کام کیا ہے، الحمدللہ کچھ اور حضرات نے بھی کیا ہے، اور پھر ہم نے بھی الحمدللہ اسی نیت سے کام شروع کیا کہ آج کل کے دور میں ان تعلیمات کو کیسے سمجھا جائے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ اسی رمضان شریف سے وہ سلسلہ شروع تھا، اور اس اتوار کو الحمدللہ وہ مکمل ہو گیا الحمدللہ۔ تو یہ دوسرا مرحلہ تھا۔ اب تیسرا مرحلہ، اور جو بہت بڑا اہم مرحلہ ہے، وہ آج شروع ہو رہا ہے انشاءاللہ۔ اور وہ مرحلہ اس کے بارے میں جو موجود غلط فہمیاں ہیں
ان کو دور کرنا ہے. وجہ یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا، مکتوبات شریف میں چیزیں بکھری ہوئی پڑی ہوئی ہیں، ایک جگہ پہ نہیں ہے. لہذا جو چیز چل پڑی وہ چل پڑی. اگر کوئی باقاعدہ الکریزی کے ساتھ تمام مکتوبات شریف کا مطالعہ کرے تو ان تک تو بات پہنچ جائے گی انشاءاللہ. لیکن کس کے پاس اتنا ٹائم ہے؟ عموماً مکتوبات شریف کے جو شروحات ہیں وہ بھی نامکمل ہیں، کیونکہ جنہوں نے شروع کیا، ایک سے شروع کیا، کوئی 100 میں فوت ہو گیا، کوئی 150 میں فوت ہو گیا، کوئی 200 میں فوت ہو گیا. کیونکہ ظاہر مکتوبات شریف کے دروس لوگ بچپن سے تو نہیں شروع کرتے نا، بڑی عمر سے شروع کرتے، تو نامکمل رہ گئے. اس وجہ سے ایک تو یہ کہ ساری چیزیں سامنے نہیں آئی، اور پھر یہ ہے کہ جو چیزیں چل پڑتی ہیں اس پہ نظر تنقیدی ڈالنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. بہت ساری مخالفتیں ہوتی ہیں، بہت ساری غلط فہمیاں ہوتی ہیں، اور بہت سارے اشکالات ہوتے ہیں. ان تمام چیزوں کو کرنا آسان نہیں ہوتا. ہمارے ساتھ تو معاملہ بالکل مختلف ہوا، کیونکہ ہم تو اس کی جرت بھی نہیں کر سکتے تھے، ناممکن تھا ہمارے لیے، نوبھارت تھے. لیکن اللہ تعالیٰ کا کام ہوتا ہے، جب کوئی کام اللہ تعالیٰ لیتا ہے تو اس کے لیے اسباب بھی بنا لیتے ہیں. تو اس کے لیے اللہ جل شانہ نے اسباب یوں بنا دیے کہ 1 2 3 4 مکتوب اور پھر 287. کبھی ایسا ہوا نہیں ہے. عموماً سب نے ترتیب کے ساتھ چلایا ہوا ہے، اور ہم نے بھی کرنا تھا. لیکن من جانب اللہ اس کا انتظام ایسے ہی ہو گیا، کیونکہ مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ زیارت ہوئی اور فرمایا کہ یہ نمبر آپ لوگ کے اوپر لازم نہیں ہے، آپ اپنی ترتیب سے جس ترتیب سے چاہیں اس ترتیب سے کریں. یہ تو محض ایک اجازت نظر آتی تھی، لیکن مجھے اس میں ایک پیغام نظر آ رہا تھا کہ نہیں 287 کرنا ضروری ہے. مجھے اس میں پیغام کہ یہ 287 کرنا ضروری ہے آج کل کے حالات. کیونکہ میں نے جب اس کو دیکھا تو اس میں بہت سارے سوالات کے جواب جو ابھی انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گے انشاءاللہ، بہت سارے سوالات کے جوابات اس میں سے مل رہے تھے جو میرے ذہن کے اندر پہلے سے موجود تھے، اشکالات. اور پھر الحمدللہ اس کا فوری نتیجہ یہ ہوا کہ جس وقت وہ کتاب حقیقت جذب و سلوک چھپ گئی تو بہت سارے اور حضرات جو نقشبندی سلسلے ہی کے حضرات تھے، جن میں مشائخ بھی تھے، ان کو بھی وہ بات سمجھ میں آ گئی. انہوں نے نہ صرف رجوع کیا بلکہ اس کا باقاعدہ مبلغ بن گئے. تو اس سے پتہ چلا کہ من جانب اللہ انتظام تھا، یہ کام ہونا تھا، تو اللہ کا شکر ہے کہ ہو گیا. پھر جب اس پر بات کی، اب دیکھیں اللہ پاک جس کام کروانا چاہتے پھر کیسے عجیب طریقے سے ہوتے ہیں سارے کام. جب اس پر بات شروع کی تو جن حضرات مسلسل وہ عرصہ دراز سے اس سلسلے کے ساتھ ایک خاص طریقے کے ساتھ وابستہ تھے تو ان کو اچنبھا تو ہونا تھا، انہیں سوالات تو کرنے تھے اور کرنے بھی چاہیے تھے. تو انہیں سوالات، اسی وجہ سے یہ ہم نے یہ جو حصہ ہے سوال و جواب کی صورت میں رکھا ہے. جو ہمارے اشکالات، جو لوگوں کے اشکالات، اس طریقے میں خوبی ہے جو الحمدللہ ہمیں مختلف طریقے سے الحمدللہ اس کا پتہ چلا کہ سوال کے ساتھ پیدا ہوتا ہے تجسس، اور تجسس کے بعد جب اس تجسس کو دور کرنے کا نظام ہوتا ہے اس کی طرف فل توجہ ہوتی ہے، مکمل توجہ ہوتی ہے آدمی کی، اس میں انسان سوتا نہیں ہے. جبکہ ویسے بیان میں انسان سو بھی سکتا ہے، آدمی سمجھتا ہے بس ہمارے سر سے کے اوپر سے گزر گیا تو بس
وہ سو جاتے درمیان، بعض لوگ ایسے بھی ہوتے، لیکن سوال جواب کی صورت میں بہت کم لوگ سو پاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ تو ایک چیز ہے جو میرے ذہن میں تجسس ہے، اس کا حل بتایا جا رہا ہے۔ اس پر کام ہوا ہے کافی، ماشاءاللہ فقہ میں سوال جواب کی صورت میں کتابیں موجود ہیں۔ سب سے اہم کتاب جو مشہور کتاب ہے تعلیم الاسلام، سوال جواب کی صورت میں بچوں کے لیے لکھی گئی۔ عماد الدین کتاب تصوف کا خلاصہ پہلے سے موجود چلا آ رہا ہے، جس کا بہت فائدہ ہوا لوگوں کو۔ فائدے کے لحاظ سے مگر کہوں نمبر 1 کتاب ہے ہماری کتابوں میں سے، غلط نہیں ہوگا۔ تو اس سے ہمیں اندازہ تھا کہ سوال جواب کا طریقہ جو ہے نا بہت مناسب ہے، اس سے ماشاءاللہ بہت فائدہ ہوتا ہے۔ آج کل الحمدللہ صبح کے وقت ہمارے ہاں سیرت کے موضوع پہ سوال جواب کی صورت میں بات ہوتی ہے، اس کا بھی الحمدللہ بہت فائدہ ہو رہا ہے۔ تو اس وجہ سے اس سیکشن کا ہم نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ سوال جواب، تاکہ پہلے سے لوگوں کو ذہن میں یہ بات آ جائے کہ مسئلہ کیا ہے اور پھر اس کا جواب کیا، اس کا حل کیا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ پہلے سے میرے ذہن میں جو سوالات تھے، اشکالات تھے، اس کے جوابات الحمدللہ اس حقیقت جذب سے لوگ میں مل گئے، اور پھر اس کے بعد پھر جس وقت وہ کتاب آ گئی تو جن حضرات کو اس پہ اشکالات ہوئے تو انہوں نے بھی سوالات کر لیے، ان کے ساتھ پھر جوابات بھی ہو گئے، وہ ساری چیزیں ہمارے پاس آ گئیں، تو وہ ہمارے پاس ایک ترتیب پہلے سے الحمدللہ اس کی بن گئی۔ اب صرف اس کو اکٹھا کرنے کی بات تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے اس غلط فہمی کو دور کرنا چاہتا ہوں، اپنی بھی سب کی بھی، کہ تصوف کے اور علوم معارف کے کیا مقصد ہے، مقصد کیا ہے بنیادی طور پر۔ کیونکہ اتنی قیمتی زندگی ایک انسان بے مقصد گزارے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جب تک اس چیز کا مقصد معلوم نہ ہو اس وقت تک اس کو کرنا یہ کوئی مناسب بات تو نہیں ہوتی۔ تو سب سے پہلے یہ والی بات کہ اس کا مقصد کیا ہے، تو مقصد صرف اور صرف سب اس پر متفق ہے، شریعت پر آنا، کیونکہ اللہ جل شانہ نے ہمارے پاس شریعت بھیجی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس شریعت بھیجی ہے، شریعت پر عمل کرنے کا حکم ہے۔ اب اس شریعت پر عمل کرنے میں جو رکاوٹ ہے ان کو دور کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور جب وہ رکاوٹیں دور ہو جائے تو شریعت پر چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو آسان کرنا، تو طریقت کا کام ان رکاوٹوں کو دور کرنا اور شریعت پر چلنے کو آسان بنانا، یہ کام ہے۔ اور عقائد کی پختگی، یہ مطلب 2 کام ہے بس، عقائد کی پختگی اور شریعت پر چلنے میں آسانی، یہ 2 باتیں۔ جتنے بھی باقی چیزیں وہ سارے کے سارے ذرائع کے زمرے میں آتے ہیں، مقصد یہی ہے۔ تو حضرت بھی فرماتے یہ فقیر اپنے موجودہ حال کی نسبت لکھتا ہے، یہ حضرت کی تحریر ہے، مکتوب نمبر 37، یہ ہمارا آخری مکتوب تھا جو پڑھا گیا تھا اس دفعہ رمضان شریف میں، جس پہ پورا ہوا تھا کہ بہت عرصے تک علوم و معارف اور احوال و مواجید ماہ نساں کے بادل کی طرح بکثرت لگاتار وارد ہوتے رہے، اور جو کام کہ کرنا چاہیے تھا سبحانہ و تعالیٰ کی عنایت سے ہو گیا، اور اب اس کے سوا کوئی آرزو باقی نہیں رہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے کوئی سنت زندہ کی جائے اور احوال مواجید اہل ذوق کے سپرد رہیں۔ اب تھوڑا سا آج کل ہم دیکھیں کہ آج کل لوگ کن چیزوں میں پڑے ہوتے ہیں۔ ہاں جی، مطلب یہ ہے کہ بڑے اونچے اونچے معارف کے پڑھنے میں، احوال کے پڑھنے میں، اس پر واہ کرنے میں، اسی میں مصروف ہوتے ہیں۔ جو اصل کام ہے جو حضرت نے ٹارگٹ بتایا ہے وہ کیا ہے؟ سنتوں پر چلنا، سنتوں کو زندہ کرنا۔
یہ ہے اصل کام. اب بتاتا ہوں. حضرت تانوی نوصف کے ایک جملے کی قدر سنو. یہ وقت کا مجدد بہت بڑی بات ہوتی ہے، معمولی بات نہیں. بار بار جو میں کہتا ہوں ویسے نہیں کہتا ہوں. حضرت نے ایک موقع پہ فرمایا، میں تو پہلے قدم پہ واصل کرا دیتا ہوں. میں تو پہلے قدم پہ واصل کرا دیتا ہوں. لوگوں نے پوچھا حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے، پہلے قدم پہ کیسے واصل ہو سکتے ہیں؟ فرمایا میں سنتوں پہ چلانا شروع کر دیتا ہوں. اور سنت بذات خود مثال ہے. لہٰذا اب حضرت کی بات اس کو دیکھیں، جہاں سے حضرت نے چھوڑی وہاں سے حضرت نے شروع فرما لیا نہیں فرما لیا؟ ایک بات ہو گئی یا نہیں ہوئی؟ حضرت اپنی زندگی کا جو نچوڑ بتا رہے ہیں تو حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ اسی پیغام کو لے کے اس پر عمل شروع کر لیا. تو کون سا مسئلہ ہے اس میں درمیان میں؟ ڈسکنٹینیوٹی کہاں سے آ گئی؟ بالکل صحیح ہے، دونوں باتیں صحیح ہیں. احوال مواجد یہ راستے کی باتیں ہیں. چونکہ تجربے بہت ہوئے ہیں لوگوں کے اس میں غلطیوں کا، تجربے مشائخ کو بہت ہوئے ہیں، لہٰذا ہمارے سلسلے کے جو مشائخ میں بڑے ٹچی ہیں، وہ اس چیز کو جانتے کہ کہاں کہاں کوئی بنستا ہے. تو میں نے حضرت کو کچھ اپنی باتیں بتائی. حوال جو تھا حضرت فرمایا دور کر یہ راستے کے کھیل تماشے. یہ وہی بات ہے نا، بالکل حضرت کی بات ہے. نہیں احوال و مواجد اہل ذوق کے ساتھ دور کرو راستے کے کھیل تماشے ہیں. یہ اصل میں بات ہے، بالکل ایک ہی چیز، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. اور ہمارا یہ سلسلہ ہے ہی مجددی سلسلہ. حضرت حاجی امداد اللہ ماجر مکی رحمۃ اللہ علیہ مجددی تھے، بعد میں ٹھیک ہے چشتی ہو گئے، جیسے حضرت پہلے چشتی تھے بعد میں نقشبندی ہو گئی. تو یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہوتا رہتا ہے. تو خیر بہرحال میں اس پہ عرض کر رہا تھا کہ یہ ایک غلط فہمی یہ بھی دور ہونی چاہیے تھی. اب آتی بات ذریعہ اور مقصد پہ. اس پہ حضرت تانوی نوصف نے بہت لکھا ہے کیونکہ ضرورت ان کو زیادہ پڑی ہے. ہر چیز کا ایک ذریعہ ہوتا ہے اور ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے. مقصد بدلتا نہیں ہے کسی کام کا، لیکن ذریعہ مستقل نہیں رہتا، ذریعہ تبدیل ہوتا رہتا ہے. مثلا صحت کا حاصل کرنا یہ ایک مقصد ہے. صحت کو حاصل کرنا، اگر بیمار آدمی ہے تو صحت کا حاصل کرنا یہ ایک مقصد ہے. لیکن اس صحت کو حاصل کرنے کے لیے ذریعے کئی وجود میں آ رہے ہیں. ایلوپیتھی، ہومیوپیتھی، یونانی، اکوپنکچر. پھر ایلوپیتھی میں کتنے طریقے ہیں، پھر ہومیوپیتھی میں کتنے طریقے ہیں، پھر اکوپنکچر میں کتنے طریقے ہیں، پھر حکمت کے علاج میں کتنے طریقے. ہر حکیم کا ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف اگر دیکھا جائے تو یہ ساری چیزیں کیا ہے. ہر ڈاکٹر کا دوسرے ڈاکٹر کے ساتھ اختلاف دیکھا جائے تو کیا ہے. تو ذرائع مختلف ہوتے رہتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ، اور ہونے بھی چاہیے. اس کی وجہ ہے کہ حالات تبدیل ہو رہے ہیں. حالات تبدیل ہو رہے ہیں. لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے. آج سے 50 سال کے لوگ آج کل نہیں ملیں گے صحتوں کے لحاظ سے یا باڈی کے لحاظ سے. جس نے 50 سال تیل کھایا ہے اور جس نے 50 سال گھی کھایا ہے دیسی، تو دونوں کا صحت ایک جیسے ہوگی. جو کہ ہل چلاتا رہا ہے اور جو کہ ڈسک کے اوپر بیٹھ کے مسلسل کمپیوٹر پہ کام کر رہے ہیں، دونوں کے حالات ایک جیسے ہوں گے؟ کیا دونوں کے علاج ایک طریقے سے ہوگا؟ کیا سادہ دور تھا اور کیا اچھا دور تھا. صبح سویرے نماز پڑھ کے لوگ اٹھ کے جاتے، اپنے اس میں جو نہل وغیرہ چلاتے، 11 بجے ان کے پیچھے لوگ کھانا لے جاتے. وہی کھانا کہا کہ جناب وہ آ کے وہ آرام کرتے کیلولا، پھر اس کے بعد ظہر کی نماز پڑھتے. ہاں جی. تو یہ
مغرب کے فوراً بعد مطلب جو ہے ان کو دیر جلدی بس عشاء کی نماز پڑھ کے پھر سو جائیں. عشاء کے بعد چانس کم ہوتا تھا، اور ہم جب صبح میں دودھ لیتا تھا، بچہ تھا اس وقت، مطلب میں گھر کے لیے دودھ لاتا تھا ایک جگہ سے، تو جب جاتا تو ظاہر گاؤں کے گھر چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، آوازیں بھی اندر سے آتی، تو قرآن پاک کی تلاوت کی آواز مردوں کی عورتوں کی آتی تھی. بڑا اچھا دور تھا. ہاں جی. اب کیا ہوتا ہے، اب انہیں اسی گاؤں میں ہم اگر جاتے ہیں صبح سویرے اگر جانا پڑ جائے تو کیا ہوتا ہے، یا تو خاموشی ہوتی ہے یا ٹیلی ویژن کا آواز ہوتا ہے. اب کیا ہے، سب ایک جیسے ہوں گے، ان کے علاج ایک جیسا ہوگا؟ فرق ہے. تو لوگوں میں فرق آتا ہے، حالات میں فرق آ رہا ہے، موسم تبدیل ہو گئے، ہر جگہ کے موسم تبدیل ہو گئے، اور سب مطلب ظاہر تبدیلیاں مسلسل آ رہی ہیں. پھر یہ ہے کہ بیماریاں بھی ساتھ تبدیل ہو رہی ہیں. کبھی ایڈ کا نام کسی نے سنا تھا؟ کبھی ہیپاٹائٹس سی اور ہیپاٹائٹس بی اور ہیپاٹائٹس ڈی وغیرہ کا نام سنا تھا کسی نے؟ یہ کورونا وغیرہ تو پہلے سے چلا آ رہا ہے، تو ویسے لوگوں نے مشہور کر لیا زیادہ. ہاں جی. یہ چیزیں نہیں ہے. ہیپاٹائٹس اے اور ہیپاٹائٹس اے تو ہوتا ہے، ہیپاٹائٹس بی اور ہیپاٹائٹس سی اور ہیپاٹائٹس ڈی، یہ چیزیں نہیں ہیں. تو یہ جو ہے نا مطلب ہے کہ ظاہر لوگ تبدیل ہو رہے، حالات تبدیل ہو رہے، بیماریاں تبدیل ہو رہی، علاج بھی تبدیل ہوں گے، ذریعے تبدیل ہوتے ہیں، ذریعے تبدیل. یہ ایک جنرل بات میں نہیں. اب میں اصل بات کی طرف آتا ہوں، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. پہلا سوال، کیا تصوف میں ذرائع مستقل ہیں یا ان میں تبدیلی ہو سکتی ہے؟ پہلا سوال. جواب، مقاصد مستقل ہوتے ہیں کیونکہ ان کا تعین شریعت کرتا ہے، کیونکہ دین مکمل ہو چکا ہے. البتہ جو ذرائع ان مقاصد کے حصول کے لیے ہوتے ہیں تکمیل دین کے بعد یہ متعارف ہو چکے ہوں، وہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں، کیونکہ ان کی بنیاد تجربات، کشف اور الہام پر ہوتا ہے. ان سے جب تک مقاصد حاصل ہو رہے ہوں تو ان سے استفادہ کیا جاتا ہے، لیکن اگر ان سے استفادہ کسی صورت میں ممکن نہ رہے یا حالات بدل جائیں یا بعض علاقوں اور قوموں کے لیے دوسرے ذرائع زیادہ مفید ثابت ہوں تو پھر اس میں تبدیلی کرنا مناسب ہوتا ہے، کیونکہ ذریعہ صرف مقاصد حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے، بذات خود وہ مقصود نہیں ہوتا. حاضرین میں بتائیں کوئی اختلاف ہے کسی کو اس کے؟ سیدھی بات ہے. اپنے وقت کے لحاظ سے ساری چیزوں کی ضروریات اور لوگوں کے مزاج کو مد نظر رکھتے ہوئے کام کرنا یہ بزرگوں کا طریقہ رہا ہے، اور اسی بنیاد پر حضرت خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ نے، دیکھو شروع میں کرتا ہوں وہاں سے، اس وقت کے حالات کے مطابق اللہ تعالیٰ سے مانگا. سب کتابوں میں لکھا ہے نا، یہ کوئی میں اپنی ذات طرف سے تو بات نہیں لکھ رہا ہوں. تو اللہ پاک نے ان کو یہ طریقہ الہام فرمایا. اس طرح سے جو بھی اللہ پاک سے جس دور میں بھی مانگے گا کہ اے باری تعالیٰ اس دور کے حساب سے، ان مشکلات کے حساب سے ہمارے راستے کھول دیں، تو اللہ ان کے لیے راستہ ضرور کھولتا ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، تو قرآن پاک میں ہے. کیونکہ ہدایت کا راستہ بند نہیں ہوا، چاہے حالات جس طرح بھی آ جائیں تو ہدایت کے راستے اللہ پاک کھولتے رہیں گے. ہر طرح کے حالات میں اللہ پاک نے وعدہ فرمایا کہ میں نے دین کی حفاظت کرنی ہے، تو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے راستے کھلتے رہیں، تاکہ جب دجال کا دور بھی ہو تو اس وقت بھی ہدایت کے راستے کھلے رہیں گے. جب ظاہر ہے کہ مخالفت عروج پر ہوگی اور بگاڑ اپنے عروج پر ہوگا، اس وقت بھی اللہ پاک ہدایت کے راستے جاری فرمائیں گے، اس وقت کے حساب سے، اس وقت کے حساب سے. اور ممکن ہے کہ اس وقت جو سلسلے چل رہے ہیں ان میں کوئی بھی کارگر نہ ہو. ایسا ممکن ہے کہ اس وقت چونکہ بگاڑ عروج پر ہوگا تو تمام چیزیں جو ہے نا مطلب وہ جیسے نہیں ہوتا کوئی بہت سخت قسم کا جادو ہو جائے تو پھر وہ عاملوں کی تمام جو ہے نا مطلب اس پرانے طریقے سارے فیل ہو جاتے ہیں، پھر ان کو کچھ مزید کرنا پڑتا ہے تاکہ مطلب اس کا توڑ کر لے. کوئی اس کا دجال بھی تو فریبی ہوگا. تو دن میں کوئی بھی، کیونکہ حالات ایسے ہوں گے، تبھی تو اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کو اس کے لیے رکھا ہے
روحانیت کہ ایک نبی اس وقت کے ان حالات کو سنبھال سکے تو نبی کی روحانیت کی برکت سے مسلمانوں کی یعنی اپنے بندوں کی مدد فرمائیں گے تو یہ جو رستے کھلتے رہیں گے. اگر پرانے بند ہو گئے تو نہیں کھلتے اور یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا اور جب یہ سب سلسلے ختم ہو جائیں تو اللہ پاک سب کچھ کو ختم فرما دے. اس کے ساتھ بتائیے اگر کسی کو اختلاف ہو تو بتائیں. ٹھیک ہے نا. اب میں نقشبندی طریقے کا خلاصہ بتاتا ہوں کیونکہ الحمدللہ کی کتابیں بہت ہو چکی مطلب مکتوبات شریف سامنے آ گئے سب کچھ آ گیا. اب نقشبندی طریقہ کا خلاصہ جو میں سمجھاؤں حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے خلاصہ ہے تفصیل نہیں ہے. تفصیل مکتوبات شریف میں موجود ہے کتابوں میں موجود ہے. دل اللہ تعالیٰ کا عاشق تھا ان روح لیکن جب جسم میں آیا تو نفس سے پالا پڑا. مطلب روح اللہ تعالیٰ کا عاشق تھا لیکن جب جسم میں آیا تو نفس سے پالا پڑا. نفس میں چونکہ فجور کے تقاضے فطرتاً موجود ہوتے ہیں قرآن سے ثابت ہے. وَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا جس کی مخالفت تقوی ہوتی ہے اس لیے نفسانی خواہشات نے دل کو گھیر لیا اس پر اثر انداز ہو گئے. اس لیے دل بھول گیا کہ میں کس کا عاشق تھا بلکہ وہ نفسانی تقاضوں کو پورا کرنے والی چیزوں کا عاشق ہو گیا. الا ماشاءاللہ حب کلا بل تحبون العاجلہ تو قرآن پاک ہے نا. تو حب کہاں پر ہوتا ہے محبت کہاں ہوتا ہے دل میں ہوتا ہے نا. تو اللہ پاک خود فرمائے کلا بل تحبون العاجلہ ہرگز نہیں بلکہ تم جو فوری چیز ہے اس کو چاہتے ہو اس کے ساتھ محبت کرتے ہو. تو یہ صاحب بات ہے کہ مطلب دل جو ہے نا وہ گرفتار ہو گیا دنیا کی چیزوں میں جلدی جو فوری چیزیں اس میں گرفتار ہو گیا. گرفتار کس وجہ سے ہوا ہے نفس کی وجہ سے ہوا ہے. نفس اس پر انداز ہوا کیونکہ نفس کے اندر ہی فجور کے تقاضے پہلے سے موجود ہیں. دل میں آنے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے اور نفس میں پہلے سے موجود ہے. نفس میں دور کرنے ہوتے ہیں دبانے ہوتے ہیں ان کو. ہاں جی. تو اب یہ والی بات سمجھ میں آ گئی. تو یہ کہ اس کو دنیا کی محبت کہتے ہیں جو ساری خطاؤں کی جڑ ہے. حب دنیا راس کل خطیہ. اگر دل یہ ایسے ہی رہے تو پھر تباہی یقینی ہے. اس سے بچنے کے لیے دل سے اس کو نکالنا ہوتا ہے لیکن چونکہ آیا نفس سے ہوتا ہے اس لیے جب نفس قابو میں نہیں آتا تو اس وقت تک دل صاف نہیں ہو سکتا. جیسے کہ ارشاد فرمائے قد خواب من دساہا. پس اصل محنت تو نفس پر ہونی چاہیے لیکن اس کے لیے دل کا اتنا بننا ضروری ہے کہ نظام ہدایت کے لیے رستہ بنے. والذین جاہدوا فینا. یہ جاہدوا کہاں پر ہوگا نفس میں ہوگا. لنہدینہم سبلنا. ہدایت کے راستے کہاں آپ کو لے گا دل میں. سمجھ میں آ گئی نا بات. یہ ساری چیزیں بالکل آپس میں باہم مربوط ہے لیکن اس کے لیے دل کا اتنا بننا ضروری کہ نظام ہدایت کے لیے راستہ بنے کیونکہ ہدایت کے نظام کا محرک دل ہوتا ہے. لیکن دل تب کام کرے گا جب اس کو اپنے مطلوب کا پتہ چلے گا کہ وہ کون ہے. جیسے کہ بتایا کہ اس کا معشوق اللہ ہے. تا ہونا چاہیے. اب دنیا ہے دنیا کو نکالنا ہے اور پھر دوبارہ اللہ کی محبت کو اس میں لانا ہے. پھر اللہ کی محبت میں آئے گا اب نفس پہ کام کرے گا. سمجھ میں آ گئی نا بات. اب نقشبندی سلسلہ سمجھ میں آ گیا نا. یہی نقشبندی سلسلہ ہے. اچھا اس کی بولی ہوئی محبت کو یاد دلانے کے لیے ذریعے ذکر مراقبہ اور شغل ہیں جو فاعلات کہلاتے ہیں. ان کے ذریعے دل کو جگایا جاتا ہے. جب دل جاگ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ تو اسی کو جذب کسبی کہتے ہیں. جب دل جاگ جاتا ہے ہاں جی اور اپنے مطلوب کو پانے کی خواہش کرنے لگتا ہے اپنے محبوب کے ساتھ ملنے کی خواہش کرنے. یہ جذب ہے نا. اور یہ جذب چونکہ حاصل کرنے کی جو کوشش ہوئی اس کے ساتھ یہ لہٰذا اس کو کسبی کہتے ہیں. اس کی تفصیل اس پہ بات آئی. یہ تو فلم میں خلاصہ بتا رہا ہوں نا. اس وقت روح نفس کے قید کو محسوس کر کے پڑھانا شروع کر لیتا ہے اور آزادی کے لیے ہاتھ پیر مارنا شروع کر لیتا ہے. شیخ کامل اس سے فائدہ اٹھا کر مجاہدات اور ریاضتوں کے ذریعے جن کی برداشت سالک کو اس وقت جذب کسبی کے ذریعے سے حاصل ہو چکی ہوتی ہے
لوہا نرم ہو چکا ہوتا ہے، گرم ہو چکا تو نرم ہو چکا ہے، تو اب اس پہ چوٹ لگائی جا سکتی ہے. ہاں جی، اس کی نفس کی اصلاح کر دیتا ہے. اگر اس میں کامیاب ہو گیا تو سلوک طے ہوا. اسی کو سیر اللہ کی تکمیل کہتے ہیں، اسی کو سیر اللہ کی تکمیل کہتے ہیں. اس کے بعد روح آزاد ہو کر اپنے مقام ملائے اعلی میں پہنچ جاتا ہے، جس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ سالک کو فضائل حاصل ہو جاتے ہیں. اخلاق حمیدہ اوپر سے تعلق ہو جاتا ہے، نیچے سے تعلق ہوتا ہے تو اخلاق ذمیمہ. مفتی صاحب آج کہلے میں نفس کے ساتھ جب تعلق ہوتا ہے نا، سلف کے تو یہ کیا ہے؟ اخلاق ذمیمہ. اوپر کیسے جب تعلق ہو جاتا ہے تو اخلاق حمیدہ، مطلب یہ والی بات ہو جاتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جیسے اخلاص اور توحید اور دوسرے بھی، اور نفس اپنے مقام ابدیت پر پہنچ جاتا ہے، جس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اس کے رذائل دب جاتے ہیں. اس کے بعد قلب، یہ حضرت کے الفاظ ہے حضرت مجاہد صاحب، قلب برزخ بن کر روح کے ذریعے ملائے اعلی سے لینے لگتا ہے، اور اس کا عقل بھی ملائے اعلی کے ساتھ مل کر سر کا روپ دار لیتا ہے. یہ حضرت شاہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی تشریح ہے. جس کے بعد وہ منتہی مرجو کہلاتا ہے بقول حضرت مجاہد صاحب رحمۃ اللہ. یہ اس میں کچھ چیزیں میسنگ ہے لیکن وہ تفصیل میں آئیں گی. مثلا وہ سویر اربع جس کو ہم کہتے ہیں، تو اس میں ایک سیر تو ہم نے بیان کر لیا نا، سیر اللہ، لیکن وہ 3 سیر جو ہے وہ میں نے بیان نہیں کیے. منتہی مرجو کہہ کر وہ ساری چیزیں اس میں آ گئی، کیونکہ منتہی مرجو وہی بنتا ہے جو اس تک پہنچ جائے. اگر اس تک پہنچے نہیں تو وہ منتہی مرجو نہیں ہوتا، لیکن ممکن ہے کہ مستحلق ہو، یعنی عروج میں ہی رہ جائے. جو عروج میں رہ جائے وہ مستحلق ہے. تو اگر وہ مخلوق کی طرف متوجہ نہیں تو مستحلق ہے، لیکن مخلوق کی طرف متوجہ ہوا اور وہ سیر اللہ باللہ والی نہیں بات نہیں ہو چکی ہے، اور اشیاء کی طرف ابھی اللہ تعالیٰ نے ان کو نہیں بھیجا، تو یہ پھر مرزوم متمکن ہو گیا. بات سمجھ آ رہی نا؟ یہ حضرت کی تاکید، یہ حضرت کی تاکید. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر درمیان میں عروج میں رہ گیا اور اللہ نے چاہ کہ ادھر ہی رہے تو یہ مستحلق ہے. یہ ان پہ شکر کے حالات آ رہے ہوں گے، اس کی تقلید نہیں کی جائے گی، لیکن یہ معذوری میں ہوگا. ہاں جی. اور یہ جب وقت سیر اللہ باللہ کی طرف آ کر پھر اشیاء کی طرف آتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ مخلوق کے ساتھ خلط ملط کر دیا جاتا ہے ان کو. تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اس اختلاط کی وجہ سے یہ پھر مخلوق کو وہ چیز دینے لگتے ہیں جو اس کو ملائے اعلی سے ملی ہوتی ہے، وہ ان کو دینے لگتا ہے. یعنی سر کے ذریعے سے پھر سوچتا ہے، دل کے ذریعے سے لیتا ہے، اور نفس کے ذریعے سے دیتا ہے. مطلب وہ یعنی اس طریقے سے تو یہ کام چل پڑتا ہے. تو یہ سور اربعہ جو ہے وہ تفصیل پھر بعد میں آئے گی، لیکن بہرحال یہ ہے کہ یہ نو خلاصہ ہے. اور اگر جذب کے اصول پر مطمئن ہو کر نفس کی اصلاح نہیں کروائی تو پھر مرزوم متوکل ہو کر محروم ہو جاتا ہے. تو یہ خلاصہ ہے. چونکہ سیر اللہ مکمل ہو چکا تھا، اس لیے اس کے بعد شریعت پر عمل اور ذکر و فکر اور تلاوت قرآن کے ساتھ روح اور سر کے ذریعے جتنا لے رہا ہوگا، اس سے اس کی تقوی اور معرفت میں ترقی ہوگی. یہ صرف اللہ ہے. یعنی میں نے صرف اللہ اس لیے کہا کہ یہ 3 سیور جو ہے صرف اللہ ہی کی تفصیل ہے، کیونکہ بعض رات اس کو صرف اللہ کہتے ہیں تینوں کو ملا کے، اور بعض رات اس کی تفصیل کرتے ہیں یعنی 3 سیور کے ذریعے سے. لہٰذا صرف اللہ میں چونکہ تینوں آ گئے، لہٰذا اس کی بات مطلب خلاصے کے طور پر مکمل ہو گئی. تو یہ صرف اللہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. اچھا، اب ذرا تھوڑا سا آگے جانے سے پہلے ایک کمنٹ کرتا ہوں تاکہ ذرا آگے کام آ جائے انشاءاللہ. سیر اللہ شیخ کی نگرانی میں ہوتا ہے، اور سیر فی اللہ پھر اللہ پاک خود کراتے ہیں. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ اگر کسی کو کرانا ہو، ضروری نہیں کرے کو کرائے، جس کو کرانا ہو تو ان کو کراتے ہیں. اس وجہ سے معارف
اور علوم جو ان کے اوپر طاری ہوں گے اس کے لیے کچھ کرنا نہیں ہوتا، وہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں، جیسے جیسے آتے رہیں گے آپ اس کو سنبھالتے رہیں گے۔ شریعت پر آپ نے عمل کرنا ہے، اصل میں تو آپ کا کام شریعت پر عمل کرنا ہے، وہ تو اثر اللہ سے ہو گیا۔ اب اس کا آپ جتنا عمل کریں گے اس کے ذریعے سے اتنے معرف آپ کے اوپر کھولیں گے، یعنی شریعت پر عمل کرنا ابدیت ہے۔ شریعت پر عمل کرنا کیا ہے؟ ابدیت ہے، اور ابدیت سے معرفت ہوتی ہے، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے اس کی جو تفسیر فرمائی اے لیعرفون، یعنی مجھے پہچانے، تو اس کا مطلب ہے کہ ابدیت کے ذریعے سے پہچان ہے اور پہچان کے ذریعے سے ابدیت ہے، یہ دونوں لازم ملزوم ہیں۔ وقول حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ سلسلہ موت تک چلتا رہتا ہے، ابدیت سے معرفت، معرفت سے ابدیت، ابدیت سے معرفت، معرفت سے ابدیت۔ جس وقت موت کا وقت آ جاتا ہے تو عبادت ختم ہو جاتی ہے، جتنی معرفت حاصل ہوتی ہے اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ ہاں جی، تو یہ کام چلتا رہتا ہے۔ اب اس میں شیخ کا کوئی رول نہیں ہوتا۔ اب جب شیخ کا رول نہیں ہے تو اس میں مطلب ظاہر ہے کہ پھر ہمیں اس کو کسی قانون وغیرہ کے لیے تابع کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ وہ کام ہی جب اللہ تعالیٰ کر رہے تو وہ تو پھر تو حضرت تانوی رحمۃ اللہ نے کیا زبردست بات کی ہے، تھوڑا سا غور کر فرمائے۔ یہ نظرات کی ریسرچز ہیں۔ حضرت نے فرمایا مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی معرفت مجدد صاحب رحمۃ اللہ کی معرفت ہے، مجدد صاحب رحمۃ اللہ کی معرفت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی معرفت ہے۔ باقی اس کا جو نتیجہ ہے عقائد پر پختگی، علماء نے وہ کام کر دیا ہے، اور ماشاءاللہ ہمارے ہاں صحیح عقائد پہنچ گئے اور اس پر ماشاءاللہ علماء کام کر رہے ہیں۔ ہاں جی، باقی جہاں تک شریعت پر عمل ہے اسی پہ محنت ہے، اس کی رکاوٹوں کو دور کرنے اس پر محنت ہے۔ اب یہ کام ہے، اب بتاؤ یہ اتنا نچوڑ جو آ گیا تو آپ کے پاس ایک پریکٹیکل سولوشن آ گیا نا کہ جو کرنا ہے وہ کیا کرنا ہے۔ دیکھیں نا آپ مطلب جو کام ہے معرفت از مجز وہ تو آپ حاصل نہیں کر سکتے، اگر اللہ پاک نہیں چاہے گا تو تمہیں کیا حاصل ہوگا؟ اور کتابوں کی جو معرفت ہے وہ تو استدلالی ہے، وہ تو آپ کی حالی نہیں ہے، تو آپ کی معرفت تو نہیں ہوتا۔ معرفت آپ بیان کر رہے ہیں مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، آپ کی معرفت تو وہ ہوگی جو آپ کو حاصل ہوگی حال کے درجے میں، تو ہوتی ہے، یہ نہیں کیا نہیں ہوتی، اب بھی ہوتی ہے، لوگوں کو ہوتی ہے، جو بھی راستے پہ چل رہے ہیں ان کو اپنے اپنے دور کے لحاظ سے، اپنے اپنے حال و حوال کے لحاظ سے معرفت حاصل ہوتی رہتی، لیکن ہر ایک کی اپنی اپنی معرفت ہے، اور ہر ایک کی معرفت دوسرے پہ حجت نہیں ہے، ہر ایک کی معرفت دوسرے پر حجت نہیں ہے۔ جو اس کی معرفت ہے وہ یہاں تک مجدد فرماتے ہیں کہ ایک ہی چیز کو ایک وقت میں کئی لوگ مختلف زاویہ نگاہ سے دیکھتے ہیں، تو جس کو جیسا نظر آتا ہے وہ اس قسم کا بیان کرتے ہیں، اس طرح معرفت میں فرق ہوتا ہے۔ تو پتہ چل گیا کہ اگر ہم لوگ ان معارف اور احوال میں ہی رہ گئے اور ان کو ہی بیان کرنا شروع کر لیا، اور اس میں سے جو مطلب جو اصل بات تھی وہ شریعت پر عمل جو والی بات تھی وہ اگر ہماری رہ جائے تو ہم کہاں چلیں گے؟ کیا ہم کامیاب ہو گئے؟ وہ جو کرنا تھا وہ تو ہم نے کیا نہیں، اور جو نہیں کرنا تھا وہ اس میں ہم لگ گئے۔ وہ جو اللہ تعالیٰ نے کروانا ہوگا وہ کروا دیں گے آپ کو، اس کے لیے آپ کو فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ مثلا کشف ہے، کیا کشف اختیاری ہے؟ نہیں۔ تو اب اگر معرفت کے لیے کشف استعمال ہو رہا ہو اور آپ کے پاس کشف نہ ہو تو آپ کیا کریں گے؟ ظاہر ہے آپ کو اس کے لیے نہیں چنیں گے، بس آپ چھوڑے، آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے دوسرے ذریعے بنائے ہوں گے۔ تو آپ اپنے لائن پہ کام کریں، اپنے مقصد کو دیکھ کر، اپنے ٹارگٹ کو دیکھ کر آپ اس کے مطابق اپنا عمل کر لیں، آپ ادھر ادھر کی چیزوں کو نہ دیکھیں۔ اس وقت میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ بہت ساری جگہوں پر رذائل کا کہیں بات ہی نہیں ہوتی۔ کیوں مسرت ہوتی ہے بات کہ فلاں رذیلہ فلاں رذیلہ نہیں، بات ہی نہیں، خطوط میں کہیں ذکر نہیں، بیانوں میں کہیں ذکر نہیں، کتابوں میں کہیں ذکر نہیں۔
احوال اونچے اونچے، معرفت کی باتیں اونچی اونچی، یہی باتیں ہوتی ہے. اب مجھے بتاؤ کہ کون سی چیز آپ کر رہے ہیں؟ جس چیز کو ختم کرنا تھا، جس چیز کو دبانے کا حکم تھا، وہ تو آپ نے کیا نہیں. نتیجہ کیا ہے؟ میں مجبور ہوں، میں کیا کروں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے. وہ یہ ہے، بڑے بڑے نام ہوں گے، معاملات گندے ہوں گے. کیا معاملات شریعت میں نہیں ہے؟ معاملات شریعت سے نکل گئے. بھائی صرف داڑھی بڑھانا، پگڑی پہننا، لمبی تسبیح ہاتھ میں لے کر، کیا اس سے انسان بس ہو جاتا ہے؟ مطلب یعنی وہ بچ جاتا ہے؟ یہ ضروری ہے. مطلب میں اس کو نہیں کہتا ہوں کہ غلط ہے، لیکن اس کے بنیاد پر ان ضروری چیزوں سے بے فکر ہو جانا، یہ تو ٹھیک نہیں ہے. نقشبندی سلسلے کا سب سے زبردست نچوڑ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ عزیمت کا راستہ ہے، رخصت والا راستہ نہیں ہے. کیونکہ اس میں تمام مجاہدے اسی عزیمت کے ہیں. اگر ہم نے عزیمت بھی چھوڑ دیا اور مجاہدہ بھی نقشبندی سلسلے میں نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ اگر عزیمت بھی چھوڑ دیا اور مجاہدہ بھی نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ بھائی جو لوگ رخصت کی باتیں کر رہے ہیں نا، ان کی ہم ماشاءاللہ مجاہدات ہیں، اس کی کمپنسیشن ہو جاتی ہے. لیکن آپ تو کہتے ہیں ہمارے ہاں مجاہدات ہے نہیں، اور پھر جو عزیمت آپ کے ہاں ہے وہ بھی آپ نے ختم کر لیا. پھر کیا چیز رہے گی؟ پھر معاملات کیسے درست ہوں گے؟ پھر معاشرت کیسے درست ہوگی؟ یہ مسائل ہیں. تو اس وجہ سے اس وقت ہمیں یہ بات اپنے ذہن میں رکھنا ہوگا کہ جو خلاصہ میں نے عرض کیا، یہ صرف خلاصہ میں نے بیان کیا، اس میں تفصیلات نہیں. تفصیلات انشاءاللہ آگے مناسب طریقے سے جتنا ہو سکتا ہے مطلب آئیں گی. ویسے تو مکتوبات شریف یہ ہوتے ہیں نا، اس وقت میں نے کہا سارے معاملے گڑبڑ ہو گئے. یہ جو تصویر کا معاملہ ہے، میوزک کا معاملہ ہے، نہ مسجد کو دیکھا جاتا ہے نہ خانقاہ کو دیکھا جاتا ہے. اس میں ان چیزوں کے بارے میں احساس ہی ختم ہو گیا، احساس ختم ہو گیا. ورنہ پہلے وہ دور تھا کہ ہندو مسجد کے سامنے میوزک نہیں بجا سکتے تھے، مرنے مارنے پہ مسلمان تیار ہو جاتے تھے. کبھی بھی مسلمانوں کے مسجد کے سامنے ہندو تماشے نہیں بجا سکتے تھے. اس وقت عین مسجد کے حرم شریف کے اندر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. ایک دفعہ ہم عشاء کی نماز پڑھ رہے تھے مدینہ منورہ میں، تو وہاں طریقہ نہیں ہے مطلب لاؤڈ سپیکر پہ بات کرنے کا سوائے خطبہ کے اور اذان کے، اور کوئی کچھ نہیں ہوتا. لیکن عشاء کے بعد فوراً ٹھنگ ہو گیا. ہم نے کہا اللہ خیر کیا بات ہو. وہاں تو اعلان بھی نہیں ہوتے نا، مسجد میں اعلان تو نہیں ہوتے. تو حضرت نے بہت جلالی تک، امام صاحب جو تھے نا اس نے بڑے جلالی تقریباً 5-6 منٹ بات کی. انہوں نے کہا تم کدھر ہو؟ یہ آپ لوگوں نے کیا شروع کیا ہے؟ یہ تصویریں لے رہے ہو، موبائل کے ساتھ کھیل رہے ہو، یہ کون سی جگہ ہے؟ آپ سوچیں، آپ ایک حرام کام کے مرتکب ہو رہے ہیں، اور کہاں پر ہو رہے ہیں. بڑی جلالی انداز میں بات کی 5 منٹ تک. باقی انسان کا دل پھٹ جاتا ہے. یہ ایسے مطلب جگہ نہیں ہے مطلب جو ہے نا وہ جو مطلب جن کا ادب اور احترام نہیں کیا جائے. اس وقت چونکہ چیز ختم ہو گئی ہے لہٰذا برکات بھی نہیں ملتے. برکات تو ہیں، ہر جگہ کے برکات ہیں. مسجد کے برکات، یہ جو ہمارے قریب ترین مسجد ہے اس میں چلے جاؤ، اس کے اپنے برکات ہیں. قرآن شریف اٹھا لو، اس کے اپنے برکات ہیں. کسی دینی محفل میں بیٹھ جاؤ، اس کے اپنے برکات ہیں. لیکن برکات تب تک ہوتی ہیں جب اس کا کوئی ضد نہ ہو، کوئی متضاد چیز نہ ہو، ہاں ضد والی چیز نہ ہو. تو اس وجہ سے مطلب یہ ہے کہ یہ ضد والی چیز جب مل جاتی ہے تو اس سے وہ برکات ختم ہو جاتے ہیں. تو ایسی جگہوں کا بہت خیال رکھنا چاہیے. سوال اب اس کے اوپر سوال ہے، جو اسباق مختلف سلاسل میں دیے جاتے ہیں کیا سب ذرائع میں شامل ہیں؟ قدرتی سوال ہے اس کا، مطلب ظاہر وہ ذرائع والی بات ہو گئی نا. جو اسباق مختلف سلاسل میں دیے جاتے ہیں کیا سب ذرائع میں شامل ہیں؟
اب دیکھو اگر آپ نے ذریعے کے بارے میں بات سمجھ لی تو اس سوال اسی جواب سے آپ بہت ساری چیزیں سمجھ جائیں گے انشاءاللہ. اچھا پہلے جو جواب میں نے دیا ہے اس کے ساتھ سب مطمئن ہیں؟ جی ضرور. ہاں نہیں تو ٹھیک ہے نا، مطلب سنت مطلب صرف چند سنتوں پہ عمل کرنا تو نہیں ہے نا، وہ میٹھا میٹھا کا کڑوا کڑوا تو والی بات تو نہیں ہونا چاہیے نا. وہ سنت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں مردوں کے اختلاط کے بارے میں کیا اختیار کیا تھا؟ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو ہٹایا تھا یا نہیں ہٹایا تھا؟ ہاں جی. تو صحابی سے کوئی شیخ آج کل اونچا ہو سکتا ہے؟ تو کسی شیخ کے لیے جائز ہوگا عورت کو دیکھنا، تنہائی میں اس کے ساتھ بیٹھنا؟ یہ مجاہدہ نہیں ہے. مطلب یہ ساری چیزیں کرنی ہے نا، مطلب تو اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ مجموعی طور پہ میں دیکھنا ہے. جو اسباب مختلف سلاسل میں دیے جاتے ہیں کیا سب ذرائع میں شامل ہیں؟ جی بالکل، کیونکہ ذرائع دو قسم کے ہیں. ایک کو فائلات کہتے ہیں جو انسان کی روحانی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے ہوتے ہیں، اور دوسرے مجاہدات کہلاتے ہیں جو سفلی خواہشات کو دبانے کے لیے کیے جاتے ہیں. یعنی مجاہدہ نفس کی مخالفت ہے اور فائلہ ابھارنے والی چیز ہے. مطلب آپ کے اندر ایک صلاحیت موجود ہے لیکن آپ نے اس کو چیڑا نہیں، آپ نے اس کو مطلب تحریک نہیں دی، لہٰذا وہ دبی رہے گی. تو اب دبی رہے گی تو اس کا دبنا ٹھیک نہیں ہے، اس کا ابھارنا ٹھیک ہے. تو اس کے لیے ابھارنے کے لیے کوئی چیز ہونی چاہیے، اور جو چیز ابھری ہوئی ہے مطلب وہ جو ہے نا وہ یعنی مطلب جس کو کہتا ہے وہ یعنی مخالفت کر رہی ہے شریعت کی، اس کو دبانے کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس پر میں آپ کو ایک بات بتاؤں، لطیفہ ہے کہ اس لطیفے کی بات ہے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کتاب میں لکھا ہے کہ میں فلاں جگہ گیا تو رات کو کتے مجھے پڑ گئے، تو ان کو مارنے کے لیے میں جس پتھر کو ہاتھ لگاتا تو زمین میں دھنسا ہوتا تھا، وہ جو ہے نا مطلب ایک باہر نہیں نکلتا تھا. تو میں نے کہا عجیب لوگ ہیں، جن کو باندھنا چاہیے تو ان کو کھلا چھوڑ دیا، جن کو کھلا چھوڑنا تھا ان کو باندھنا رکھا. تو مطلب جو دبنے کی چیز ہے یعنی رذائل، ان کے لیے مجاہدہ ہے، ان کو دبانے کے لیے مجاہدہ، اور جو ابھارنے والی چیز ہے اس کے لیے پھر فائلات ہے. ٹھیک ہے نا، تو یہی طریقہ ہے ذرائع. اچھا فائلات میں ذکر مراقبات اور اشغال شامل ہے جس میں ضرر کا احتمال نہیں، لیکن وقت ضرورت ایسے فائلات بھی سے کام لیا جس میں خطرہ بھی ہو سکتا ہے. مطلب بعض دفعہ انسان خطرے کو مول لیتا ہے کسی خاص بڑے فائدے کے لیے، مجبوری ہوتی ہے. اسٹیرائڈ نہیں لگاتے تو اسٹیرائڈ میں خطرہ نہیں ہوتا ہے، لیکن کیا کریں آپ، مطلب ظاہر ہے آپ کو کرنا پڑتا ہے، مجبوری ہوتی ہے. تو اس سے بڑا نقصان ہوتا ہے، جیسے تصور شیخ سما اور عشق کی مجائز وغیرہ. تو یہ سوال چونکہ اسباق کے بارے میں جو عموماً علاجی ذکر ہے، علاجی مراقبات کی صورت میں ہوتے ہیں، سو وہ بھی قابل تبدیل ذرائع ہیں. اب اس کے اوپر کوئی سوال وغیرہ ہو تو کر سکتے، تاکہ آگے جانے سے پہلے ذرا چیزیں صاف ہوتی رہے، ورنہ پھر ایک چیز سمجھ میں نہ آئے تو دوسری چیز مشکل ہو سکتی. ہاں اس میں حضرت نے صاف فرمایا ہے تصور شیخ جو ہے اگر خود بخود ہو جائے تو اس کی کوئی حرج نہیں، لیکن آج کل کے دور میں اس کو قصداً نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں کچھ مسائل پیدا ہو گئے، لوگوں میں وہ صلاحیت نہیں رہی ان کو سنبھالنے کی، تو لہٰذا قصداً نہیں کروانا چاہیے. البتہ خود بخود ہو جائے تو اس کو، یہ حضرت ہمارے شیخ مولانا اشرف صاحب نے سلوک سلیمانی میں یہ سب کچھ بتایا ہوا ہے. سوال تو کیا ان اسباق میں بھی تبدیلی ہو سکتی ہے؟ جواب کیوں نہیں، تمام سلاسل کے اذکار میں وقتاً فوقتاً تبدیلیاں ہوتی رہی ہیں، البتہ ان کے بنیادی اصول قائم رہتے ہیں جو سلسلے کے ترہ امتیاز ہوتے ہیں. مطلب ہر سلسلے کا اپنا ایک انداز ہے نا، تو اس انداز کو نہیں تبدیل کیا جاتا، لیکن بہرحال اس میں جو وقتاً فوقتاً جو تبدیلی ضروری تو وہ کرنی پڑتی ہے. نقشبندی سلسلے کے اسباق کے بارے میں بھی ایسا ہی ہے، یہ تو مجدد ثانی رحمۃ اللہ نے ترتیب دی ہے، ان کو تبدیل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی سوال جواب اصولی بات یہ ہے کہ اگر اسباق ذرائع ہیں تو تبدیل ہو سکتے ہیں، اور اگر مقاصد ہے تو ان سے ان کو منسوس کہنا لازم آتا ہے. ہاں جی، اس لیے اس بات کی جرت تو ہم نہیں کر سکتے. یہ بات اس لیے بھی ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضوان کا جس طریقے پر اصلاح کیا، صحابہ رضوان تابعین کا بھی اس طریقے پر نہیں کیا.
نہیں تابعین نے تبع تابعین کا اس طریقے پر کیا. آپ حیران ہوں گے کہ ہمارے خلفاء جو ہیں 4 خلیفہ ہر ایک اپنے اپنے علیحدہ طریقے سے خلیفہ بنا ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جس طرح خلیفہ بنے عمر رضی اللہ عنہ اس طرح نہیں بنے, عمر رضی اللہ عنہ جس طرح بنے عثمان رضی اللہ عنہ اس طرح نہیں بنے, عثمان رضی اللہ عنہ جس طرح بنے علی رضی اللہ عنہ اس طرح نہیں بنے, اور پھر حسن رضی اللہ عنہ بھی, اور پھر امیر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ, سب کا الگ الگ مختلف طریقہ ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ دیکھیں نا ذرائع تبدیل ہوتے رہتے ہیں, یہی مطلب بہت بڑا مثال ہے. اچھا اصولی بات یہ ہے کہ اگر اسباق ذرائع ہیں تو تبدیل ہو سکتے ہیں, اور اگر مقاصد تو اس کو منسوخ کہنا لازم آتا ہے. اس لیے اس بات کی ضرورت تو ہم نہیں کر سکتے. بات اس لیے ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا جس طریقے پر اصلاح کیا, صحابہ رضوان نے تابعین کا اس طریقے پہ نہیں کیا, نہیں تابعین رحمۃ اللہ نے تبع تابعین کا اس طریقے پر کیا, اور تو اور 4 خلفاء راشدین بالکل الگ طریقوں سے خلفاء بنے. اس میں حقیقت مضمر ہے کہ ذرائع میں تبدیلی حسب ضرورت کرنی پڑتی ہے. شیخ کی حد تک تو سب مانتے ہیں کہ شیخ محقق ہوتا ہے اور اپنے فن کا مجتہد ہوتا ہے, وہ اپنے دور کے لحاظ سے اپنا طریقہ چلائے گا. یہ تو سب مانتے ہیں, اس میں تو کسی کا بھی اختلاف نہیں. ہاں جی, تو مجھے مطلب یہ ہے کہ یعنی جب ضرورت پڑتی ہے تو سے آگے بات. حضرت بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ سے جو تبدیلی کیا, پھر خواجہ عبید اللہ رحمۃ اللہ نے ان میں تبدیلیاں کی, اور پھر مجدد افسانی رحمۃ اللہ نے ان میں کی. نیز خواجہ معصوم رحمۃ اللہ, حضرت آدم بن نور رحمۃ کے طریقوں میں بھی فرق ہے, جن سے 2 بڑے سلسلے مطلب وجود میں آ گئے. اچھا, حالانکہ دونوں مجدد افسانی رحمۃ کے بڑے خلفاء ہیں. اس طرح اور بھی تبدیلی مشاہنے کے لیے اس کی تفصیل میں جانا پڑے گا. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا مسلک ہے, اب میں ان کے کوٹیشن زبردست, کہ صوفیہ کرام کی نسبت غنیمت کبریٰ ہے اور اس کے رسومات کی کوئی اہمیت نہیں. صوفیہ کرام کی نسبت غنیمت کبریٰ ہے اور اس کے رسومات کی کوئی اہمیت نہیں ہے. حضرت نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت نقشبندی رحمۃ اللہ اور مجدد افسانیت کے بعد کی صدی کے مجدد. پہلی بات کہ ہر سلسلے میں اس وقت کے ساتھ تبدیلی تو آتی ہے, تو تبدیلی سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا, لیکن یہ تبدیلی کس چیز میں ہوتی ہے؟ مقاصد میں تو نہیں ہو سکتی, تو لازماً ذرائع میں ہوگی. تو اب اگر تبدیل لازمی طور پر ہونی ہے لیکن مقاصد میں, تو ذرائع میں تبدیلی سے انکار کون کر سکتا ہے؟ کیونکہ مقاصد سارے رسائل کے قرآن و حدیث سے ثابت ہیں اور اس میں تبدیلی ممکن نہیں ہے. دوسری بات, ذرائع 2 قسم کے ہوتے ہیں, شرعی ذرائع اور علاجی ذرائع. شرعی ذرائع مثلا نماز, روزہ, زکوٰۃ اور حج میں تو تبدیلی ممکن ہے کیونکہ شریعت ہے جو مکمل ہو چکی ہے. البتہ علاجی ذرائع میں تبدیلی ہو سکتی ہے. تو اگر تبدیلی مقاصد میں نہیں ہوئی, شرعی ذرائع میں بھی نہیں, تو تبدیلی پھر کس چیز میں ہوئی؟ لازمی طور پر علاجی ذرائع میں ہوئی. اب علاج ذرائع اگر منسوس ہو تو تبدیلی ممکن نہیں, وہ تبدیلی ہوئی تو علاج ذرائع منسوس نہیں ہو سکتے, اور ہمارا یہی مدعا ہے کہ علاج ذرائع منسوس نہیں ہوتے. ہاں تجرباتی طور پر, الہامی طور پر یا کشفی طور پر ہوتے ہیں, یہ نص کے خلاف نہیں ہوتے لیکن منسوس بھی نہیں ہوتے. اور یہی بات ہمارے ساتھیوں کو سمجھ میں آنی چاہیے. ہم مراقبہ احادیت کرتے ہیں, اس کا بہت فائدہ ہے, اور کشفی طور پر فیض کے انتقال کا جو طریقہ مکشوف ہے اس کو محسوس کرایا, جیسے پہلے لطائف کا اجرا جو کرایا جائے, یہ بھی کشفی طور پر معلوم ہے, جیسے کہ ان میں کشفی اختلاف بھی ہے, ورنہ قرآن و حدیث میں تو قلب کا ہی ذکر آتا ہے. مطلب اس میں تو کسی اور لطیفے کا ذکر ہی نہیں ہے. ہاں جی, قلب کا ہی ذکر آتا ہے. البتہ قواعد طبیعہ, قواعد ادراکیہ اور قواعد عازمہ, ان تینوں کو جو نفس, عقل اور قلب اور لطائف کہا گیا, یہ تینوں قرآن حدیث سے ثابت ہیں. البتہ یہ دوسرے قسم کے لطائف ہے. یہ حضرت شاہ اللہ رحمۃ اللہ نے اس پر بڑی تفصیل سے بات کی. تیسری بات, لطائف بمانے سینسنگ پوائنٹس, یعنی جہاں پر ذکر محسوس کیا جا سکتا ہے, پر ذکر اور فیض کا جس طرح اجرا کروایا جاتا ہے وہ منسوس نہیں ہے. اس بات میں خطرے ہوتے ہیں, اگر کوئی چیز منسوس ہے تو اس کا ثبوت اس طرح قرآن حدیث سے دینا لازم آئے گا جس طرح اس کو استعمال کیا, اور اگر منسوس نہیں اور منسوس کہا جائے تو نص میں اضافہ ہوگا جو کہ دین کی تکمیل کی بنیاد کو ہلا دیتا ہے. اس لیے احتیاط اس میں کہ اس کو علاجی طور پر تو استعمال کیا جائے جس کے ذریعے کے طور پر گنجائش میں کوئی شک نہیں, لیکن ان علاجی ذرائع کو منسوس نہ کہا جائے. ہمارے فقہائے کرام اس حد تک اس میں بہت خیال رکھتے ہیں کہ وہ جو سورج کے وجہ سے جو پانی گرم ہوتا ہے اس کو استعمال نہیں کروایا جاتا نا, مکروہ ہے, تو فوراً کہتے ہیں مکروہ نص والی نہیں ہے, یہ تجرباتی ہے, تاکہ کسی کو شبہ نہ ہو کہ مطلب اس کے نص کے ساتھ ملایا نہ جائے. یہ مطلب کرنا پڑتا ہے. سوال, یہاں تک تو آپ کی بات صحیح ہے کہ اسباق منسوس نہیں اور کوئی ان کو منسوس نہیں کہتا, لیکن یہ قرآن و حدیث سے ثابت تو ہیں.
اس لیے اگر کوئی ایسا کہہ دے کہ قرآن حدیث سے ثابت نہیں کیا تو یہ ذاتی ہوگی، کیونکہ ان کے لیے قرآن حدیث میں واضح اشارے موجود ہے، تو اس لیے اس کو ثابت کیا، لیکن ہم ان کو محسوس نہیں کہتے۔ عثمان دامانی نے مجھ سے فرمایا تھا کہ میں اپنے اسباق کو کنز الدقائق سے ثابت کر سکتا ہوں۔ ہاں جی، اور التکشف جو حضرت تھانوی کی کتاب ہے، اس میں اس طریقے سے تصوف کی بہت ساری چیزیں قرآن سنت سے ثابت کی ہیں۔ بس ان کے بارے میں یہ کہنا کہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں کیا ایک بے جا جرت ہو سکتی ہے۔ اصل میں یہ طریقہ مجھے سوال کرنے کا ہے، اس طرح سوال قائم کرنا، خود اپنے اوپر ایسے سوال قائم کرنا جس سے وہ چیز اور واضح ہو جائے، جو لوگ کے ذہن میں اشکال وغیرہ کہیں ہو تو وہ مطلب کھل جائے۔ جواب ماشاءاللہ بہت اچھی تحقیق ہے، لیکن نامکمل ہے، اس کو پورا کرنا لازم ہے، ورنہ بہت سارے اشکالات کا جواب پھر نہیں دیا جا سکے گا۔ یہاں پر ایک نقطہ کی بات ہے کہ طریقت میں جو ذرائع ہوتے ہیں وہ متعین نہیں ہوتے، نہیں ان کو نص سے ثابت کرنا ضروری ہوتا ہے، یہ صرف منصوص مقاصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ جب تک ان سے مقصد پورا ہوتا نظر آتا ہو تو درست، ورنہ پھر دوسرے ذرائع کا استعمال مناسب ہوتا ہے، اور اس کی وجہ علاقے کے لحاظ سے، اشخاص کے لحاظ سے اور وقت کے لحاظ سے اس میں تبدیلی کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ جو فرماتے کہ جتنے لوگ اتنے اللہ تک وصول کے ذرائع ہیں، اس سے یہی مراد ہے۔ البتہ کتابی طور پر ان کو چند ذرائع میں سمویا جاتا ہے، یہی وجہ ہے کہ محض کتابوں سے اصلاح نہیں ہو سکتی، اس لیے شیخ کامل کی ضرورت ہے جس کا اپنے فن میں مجتہد ہونا ضروری ہے۔ جیسے طب کی کتابیں موجود ہونے کے باوجود طبیب کی اپنی اجتہاد بھی ضروری ہوتی ہے۔ اگر کوئی کہہ دے کہ ان ذرائع کو قرآن و سنت سے ثابت نہیں کیا جا سکتا، اس لیے ہوگا کہ ذرائع لاعتداد ہو سکتے ہیں، اور سب کو اسی طرح جیسے کہ میں قرآن حدیث سے ثابت کرنا ممکن نہیں، تو البتہ ان کے لیے اگر قرآن سنت میں اشارے موجود ہو تو قرآن سنت سے ان کا استنباط کیا جا سکے گا، کیونکہ استنباط بھی تو تجرباتی لحاظ سے ہوتا ہے نا۔ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں قرآن سنت سے ان کو ڈرائیو کیا گیا ہے، اخذ کیا گیا ہے۔ یہ لفظ ڈرائیو بہت اچھا لفظ ہے انگریزی کا، اس کے لیے جو یہ کنڈیشن ہے، اخذ کیا گیا ہے۔ آئیے علم ریاضی کی ایک مثال سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ریاضی میں کسی مسئلے کو حل کرنے کا یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کے لیے گورننگ ایکویشن بناتے ہیں جو کہ مخصوص حالات پر منحصر ہوتا ہے۔ اگر وہ حالات بدل جائیں تو ان کے ساتھ حل بھی بدل جاتا ہے۔ بھئی کوئی انجینئر وغیرہ بیٹھے ہوئے کدھر ہیں بھائی، ان کو بلاؤ، وہ جلال وغیرہ کو بلاؤ، ابھی بیٹھے نہ ہو بھائی، بیٹھو، اس میں آپ لوگ کی باتیں آ گئی۔ ہاں جی، اچھا، مطلب ظاہر یہ سوال پھر اس میں یہ کر سکے گا نا، اگر غلط ہوا تو یہ کر سکے، تو اس وجہ سے میں نے کہا کہ یہ لوگ بیٹھے، یہ بھی انجینئر ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو حضرات ریاضی دان ہو یا انجینئر ہو تو وہ یہ ساکن بھی بیٹھے ہوئے، مطلب یہ لوگ اس پر کر سکیں گے اور ان کو فائدہ بھی زیادہ ہوگا انشاءاللہ۔ ریاضی میں کسی مسئلے کو حل کرنے کا یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کے لیے گورننگ ایکویشن بناتے ہیں جو کہ مخصوص حالات پر منحصر ہوتا ہے۔ اگر وہ حالات بدل جائے تو اس کے ساتھ حل بھی بدل جاتا ہے، اگرچہ گورننگ ایکویشن وہی رہتا ہے، لیکن مختلف حالات کے جو باؤنڈری کنڈیشنز ہیں وہ چونکہ بدل جائے اس سے حل کا دوسرے طریقے سے آ جاتا ہے۔ اسی طرح قرآن شریف اور حدیث شریف میں اشارہ تو وہی رہتا ہے، لیکن مختلف حالات میں اخذ کے طریقے مختلف ہوتے ہیں۔ اب سمجھ میں بات آ گئی نا؟ ریاضی کا استعمال ضروری ہوا ہے اس چیز کو سمجھانے کے لیے، ورنہ میں کسی اور طریقے سے سمجھاتا تو کتنا مشکل ہوتا، بڑا مشکل ہوتا ہے اس کو سمجھانا۔ اچھا، یہی اخذ کے طریقے جو ہیں انہی کو ہم ذرائع سمجھ لیں، اس سے ان کے ثبوت اور اخذ میں فرق معلوم ہو جاتا ہے، ثبوت میں اور اخذ میں۔ تو اخذ تو ثابت ہے لیکن ثبوت نہیں، ثبوت ہر ایک کا اپنا اپنا ہوگا، باؤنڈری کنڈیشن کے لحاظ سے ہوگا۔ اچھا، اس سے اس کے ثبوت اور ختم، یعنی قرآن و حدیث سے کسی عمل کا ثابت ہونا اور ہے اور اس عمل کی طرف کا اشارہ ہونا اور ہے۔ جیسے قرآن حدیث ثابت ہے کہ شہد میں شفا ہے، اگر سے کلو یعنی اشارہ لے کر شہد سے کوئی دوائی بنایا جائے تو کہا جائے کہ قرآن سے شہد سے تو شفا ثابت ہے، لیکن یہ دوائی کسی ڈاکٹر حکیم کے تجربے کا نتیجہ ہے جس کا اشارہ قرآن سے ملا تھا، کیونکہ اس شہد سے اس خاص دوائی کے بنانے والے کے ذوق کو بھی دخل ہوگا اور اس کی کسی خاص مرض کے لیے مفید و ثابت ہونا تجرباتی ہوگا۔ یہ دوائی قرآن حدیث سے ماخوذ کہلائی جا سکتی ہے لیکن ان کے ارشاد کی طرح قطعی طور پر نہیں۔ سمجھ میں آ گئی نا بات؟ اب بلا غبار ثابت ہو گیا نا کہ طریقوں کا اخذ کرنا یہ ممکن ہے، یعنی قرآن و حدیث سے، لیکن ان کو منسوس، قطعی منسوس کہنا نہیں مطلب ممکن۔ اس طرح کلمہ لا الہ الا اللہ سے دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے، یہ حدیث شریف سے ثابت ہے، لیکن خاص تعداد میں زور سے یا ضرب سے یا ترنم سے پڑھنا محض ایک ذریعہ ہوگا جس کی بنیاد تو حدیث سے ماخوذ ہے، لیکن اس خاص طرح سے اس حالت میں اس کو قرآن و حدیث سے ثابت کرنا ممکن نہیں۔
ہوگا. تو یہ جو کہتے ہیں کہ ان کو ثابت کیا جا سکتا ہے، تو اس سے اس کا مراد صرف یہی ہوتا ہے مکتوبات شریف و تکشف میں اس قسم کے بے شمار استنباطات ہیں جس سے کوئی انکار نہیں کرتا. البتہ جب بھی ان ذرائع کو مستقل سمجھا جائے تو اس کے علاوہ کوئی اور ذریعہ استعمال نہیں کیا، چاہے اس سے مقصد حاصل بھی ہوتا ہو، تو اس ذریعے کا مقام ذریعے سے بڑھا کر مقصد بنا کر گویا منصوص کی صورت میں لانا ہوگا جس کی ذات نہیں ہوگی. اس پر سب اکابر متفق ہے الحمدللہ، اور یہی بنیادی فرق ہے ذریعے اور مقصد میں. میں ایک نئی جگہ بیان کرنے کے لیے گیا، میرا طریقہ ہوتا ہے کہ نئی جگہ پر میں جات لے کر ہی بیان کے بعد ذکر کراتا ہوں، کیونکہ اس سے پھر بدمزگی و سالکین میں تشدد پیدا ہو سکتا ہے. اس دن غلطی سے میں نے بیان کے فوراً بعد ذکر شروع کرا دیا. اس مسجد کا خطیب جس نے بلایا تھا غصے سے محفل سے نکل گیا. مجھے خطرے کا احساس ہو گیا تھا، لیکن بات آگے جا چکی تھی، اس لیے مجبوراً ذکر مکمل کیا. اس کے بعد وہ واپس اگر پوچھا شاہ صاحب یہ آپ نے کیا کیا؟ میں نے کہا ذکر کرا ہے. پوچھا کیا صحابہ کے دور میں ایسا ہوا تھا؟ کہا نہیں، ان کو ضرورت ہی نہیں تھی. البتہ ہمیں اس کی ضرورت ہے، لیکن ہم اس کو ذریعے سمجھتے ہیں، مقصد نہیں، اور ذریعے میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے، اس لیے ہم تو بچ گئے. لیکن اگر آپ نے میرے سامنے یہ کہنا شروع کیا کہ یہ منصوص ہے اور لازم ہے تو پھر میں آپ کو بدعتی کہوں گا. عالم تھے، بات سمجھ گئے، اب وہاں مستقل طور پر ذکر ہوتا ہے. ہاں جی، اس لیے ہم چونکہ جانتے ہیں کہ حق کے درمیان میں تو ایکسٹریمز کی مجبوری جان کر دونوں کی بات ان کی نقطہ نظر پر مبنی سمجھتے ہیں اور الجھن کے شکار نہیں ہوتے ہیں. لیکن جو اس چیز سے بے خبر ہوتے ہیں وہ الجھن کے شکار ہو سکتے ہیں. اس لیے ان اسباق کے ساتھ ان کی محبت تو فطری ہے، اور اپنے سلسلے کے ساتھ کس کو محبت نہیں ہوتی. لیکن جن کی نظر ان اسباق کے مقاصد پر ہوتی ہے تو مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے دوسری طور طریقوں کو بھی بوقت ضرورت استعمال کرنا اپنے مشائخ ہی کا طریقہ سمجھتے ہیں. مطلب یہ کہ چونکہ اس مقصد نہیں سمجھتے، ذریعے سمجھتے، تو لہٰذا دوسروں سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں. ہاں جی، مطلب یہ والی بات. اب جو ہے نا ٹائم ایجاد دے گئے نہیں، مناسب شاید نہیں ہو، کیونکہ یہ جو سوال ہے وہ بہت اہم ہے اور اس کی ڈیٹیل بہت زیادہ ہے. وہ ہے کہ آثار نقشبندی حضرات محبوبین ہیں، پہلی بات. دوسری بات ہے کیا جذب مبتدی کو جذب کسبی نہیں کہا جا سکتا؟ یہ دو سوال ہے، اس کے جواب ہے. چونکہ اس پہ کافی ریسرچ بھی ہے اور اس کی کافی مخالفت بھی ہے، تو ان چیزوں کا سمجھنا مطلب یہ ہے نا وہ ضروری ہے. تو انشاءاللہ اس کو پھر اگلے پہ چھوڑ دیتے ہیں، اگلے سیشن پہ چھوڑ دیتے ہیں اتوار کے دن انشاءاللہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چیز لازمی ہے سمجھنا. صحیح بات ہے کہ میں جب اس پہ کام کر رہا تھا نا تو میں صحیح بات ہل گیا تھا کہ دیکھو نا جو اتنی عام باتیں ان کو بھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی گئی، اور پھر جو نتائج ان کے ہمیں مل رہے ہیں وہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اس کے کیا بھیانک نتائج ہیں اور کیا کیا مشکلات ہیں جس کی وجہ سے لوگ بالکل محروم ہوتے جا رہے ہیں. حالانکہ اتنا اونچا سلسلہ ہے، میں آپ کو کیا بتاؤں. نقشبندی سلسلہ بہت اونچا سلسلہ ہے، اللہ جل شانہ نے اس میں بہت کچھ رکھا ہے، لیکن ہر چیز کا اپنا طریقہ ہوتا ہے نا. مطلب ظاہر اگر اس سے آپ ہٹ جائیں تو وہ طریقہ تو پھر وہ طریقہ نہیں رہے گا. آپ نام اس کا لیں، مثال کے طور پر فدرم سلطان بود جو کہتے ہیں نا، مطلب ہمارے والد سلطان تھے، تو آپ اگر سلطان نہیں تو کیا ہو، پھر کیا ہو بھائی. سلطان آپ ہو تو پھر بات ہے نا، آپ کے باپ سلطان تو کیا ہو گیا، وہ تو تھے. لیکن آپ اگر اس پوزیشن پہ نہیں رہے تو آپ ان کے لیے ننگ بن گئے نا، ظاہر ان کے لیے تو ایک مسئلہ بن گئے. تو اس وجہ سے ہمیں ان کے طریقوں پہ چلنا ہے. ان کے جو چیز انہوں نے حاصل کی تھی وہ ہمیں حاصل کرنی ہے، جیسے شیخ عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے نے حاصل کی تھی. ان کو احساس ہو گیا تھا کہ جو میرے دادا کے ساتھ تھا وہ ہمارے ہاں نہیں رہا. خوش قسمت تھے. اس کے لیے پھر انہوں نے کیا 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 وہ ساری تفصیل شاید آپ کو معلوم نہیں ہو تو کسی وقت بتا بھی سکتا ہوں. لیکن یہ ہے کہ کرنا تو یہی پڑے گا. اپنے بزرگوں کے طریقے پہ چلنے کے لیے ہمیں کرنا تو یہی پڑے گا. اللہ جل شانہ ہم سب کو اپنے بزرگوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. میں اس وقت نقشبندی سلسلے کا نام اس لیے نہیں لیتا کہ نقشبندی سلسلے پہ چلنا بھی ایک ذریعہ ہے، مقصد نہیں ہے. حالانکہ میں خود اپنی نسبت نقشبندی ہے، لیکن میں بانگ دول کہتا ہوں کہ نقشبندی سلسلہ پہ چلنا بھی ایک ذریعہ ہے، مقصد نہیں ہے.
تو این ممکن ہے کسی کو چشتی سلسلے کے ذریعے سے اللہ ملتا ہے، کسی کو قادری سلسلے سے اللہ ملتا ہے، کسی کو سروردی سلسلے سے اللہ ملتا ہے، کسی کو کسی اور سلسلے سے اللہ ملتا ہے. تو ہم ان کے اوپر پابندی تو نہیں لگا سکے، نہیں جب تک آپ نقشبندی سلسلے میں نہیں آئے گے تو آپ کو اللہ نہیں مل سکتا. تو یہ بات ہے، مطلب یہ کہ تو میرا خیال میں آج کے اس تفصیلی بات سے شاید ہم لوگ اتنا سمجھ پائے ہوں گے کہ مقصد و ذریعے کا فرق معلوم ہو گیا کہ مقصد کیا ہے، ذریعہ کیا ہے. اگر اس پہ بھی اگر کوئی سوال وغیرہ رہتا ہو تو کر سکتے ہیں. جی بالکل رہے گی. جی ضرور. جی بالکل. نہیں ہوئی ہے تبدیلی، ہوئی جیسے میں نے حضرت آدم بن نور رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت خواجہ معصوم رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ کار کا فرق بتایا. تو طریقہ کار کا فرق تو ہے، بلکہ میں یہاں تک بتاتا ہوں کہ یہی پر مولانا عبدالکریم صاحب ہیں، نقشبندی ہیں، یہ الہ آباد کون سی جگہ ہے، مغل آباد، ان کے یہاں وہ نقشہ ویزان ہے ان کے طریقے کا. میں نے پہلی دفعہ ادھر دیکھا تھا، پھر بعد میں کتابوں میں بھی دیکھا کہ 35 اسباق نہیں ہے. اصل میں ہوتا یہ کہ ایک مقام پہ آپ کے سامنے دو راستے آتے ہیں، یا آپ یعنی حقیقت موسوی حقیقت عیسوی حقیقت محمد حقیقت عدم کے ذریعے سے جائیں گے، یا پھر حقیقت کعبہ حقیقت قرآن حقیقت صراط کے راستے سے جائیں گے. ان میں سے دو میں سے کسی ایک پہ جانا ہے، دونوں پہ نہیں ہے. مطلب یہ نہیں کہ ادھر اس کے ساتھ یہ لگا دو، یہ کس نے شروع کیا؟ تو طریقہ یہ تو نہیں تھا. تو تبدیل تو آ گئی ہیں، کچھ غلط تبدیلیاں ہیں، کچھ صحیح تبدیلیاں ہیں، لیکن مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں آتی رہیں اور اب بھی ہیں مختلف. جو شیخ دامانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ ذرا ان کے پورے تفسیر پڑھ لیں، ان کے اپنے طریقے ہیں. مطلب یہ کہ وہ یعنی مطلب مقامات سلوک، اس میں بہت سارے طریقے ہیں، اس میں ایک طریقہ نہیں ہے. لوگ اس کو آج کل اسباق کے ساتھ پورے کرتے، لیکن اسباق کے ذریعے سے وہ ضمناً جو تھا وہ صرف محبوبین کے لیے، اس پر تفصیل سے بات آئے گی. وہ اس کے لیے محبین کے لیے نہیں ہے، وہ محبوبین کے لیے. محبین کے لیے مجاہدات اور ریاضات ہیں، اس میں وہ بھی آتے ہیں. اس میں باقاعدہ عثمان دامانی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات ہیں. حضرت ان کا یہ شاہ مجھے نام بھول گیا، حضرت نہیں وہ تو پہلے ہیں. یہ حضرت مطلب جو ہے نا وہ مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ کے سلسلے میں بعد میں آتا ہے، ان کا خلیفہ ہے. وہ ان کا مشاہدات بہت مشہور ہے. ایک کمرے میں نہیں پتی رحمۃ اللہ تو ان کے خلیفہ تھے، وہ دوسرے ایک اور بزرگ ہیں. تو بہرحال میں انشاءاللہ دیکھ لوں گا، آپ کو بتا دوں گا. تو ان کے ہیں، تو وہ باقاعدہ یہ مجاہدات اور ریاضت اور یہ تمام چیزیں کروانے کے ساتھ سلوک طے کراتے ہیں. تو یہ پھر ہر ایک کا اپنا اپنا ہے. یعنی ضروری نہیں کہ کسی کو مقام اس ترتیب سے مقامات طے کروائیں جس ترتیب سے لکھے ہوئے ہیں. اس میں دیکھا جائے کہ کون سی کمی ہے اور کس کو کرنا ہے اور کس کو نہیں کرنا اور کس کو کتنا کرنا ہے. تو ہر ایک علیحدہ علیحدہ ہو گیا. تو سلوک کو تو آج کل نکال ہی دیا گیا نا، کہ مطلب وہ تو درمیان میں ہے ہی نہیں، تو فرق کیسے نظر آئے گا؟ تو یہ ہے کہ یہ وہ بھی بہت بڑا فیکٹر ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وقت کے حساب سے تبدیل ہوتی رہیں گی. اور یہ جو میں ابھی جیسے عرض کیا کہ جب آئے گا وہ دجال ظالم، اس وقت تو شاید ممکن ہے کہ ان میں کوئی موجودہ طریقوں میں کوئی طریقہ بھی کام نہ کر سکے. اس وقت تو کوئی نہیں طریقہ وجود میں آئے گا ان سے بچنے کے لیے. تو یہ طریقے تبدیل ہوتے رہتے ہیں، ہوتے رہیں گے. اور یہ بلکہ ہم یہ کیوں کہہ سکتے ہیں کہ مجدد صاحب رحمۃ اللہ کا بات یہ نہیں ہے. مجدد صاحب رحمۃ سے پہلے جو تھا وہ بھی نقشبندی سلسلے تھا. تو اس میں جو مجدد صاحب رحمۃ نے تبدیلی کی، تو اس تبدیلی کرنے سے ہی تبدیلی کرنا ثابت ہو گیا. ٹھیک ہے نا؟ تو باقی لوگ بھی تبدیلی کر سکتے ہیں. حضرت مجبوری ملا کے ہے، اور یہ اصل میں ان کی نہیں ہے. اصل میں یہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ کی ہے. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ نے دو سلسلوں کو یکجا کیا ہے، نقشبندی اور چشتی. باقی تو ان کے ساتھ شامل ہیں، نسبتاً شامل ہے، لیکن یہ دو حقیقتاً شامل ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، نقشبندی اور چشتی. تو ان حضرات نے باقاعدہ دونوں سلسلوں کا مطلب فیض حاصل کیا ہے. تو تانوی صاحب نے اس کا اجرا کر دیا. آپ کو جلدی ہو گیا. سبحان اللہ.